آج سے کشمیر مارچ یا کشمیر پروٹیسٹ پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ان کی جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے ریلی کی اور پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس میں اسیران کی رہائی اور باقی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اسی طریقے سے قائم ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات ہوئی، جس میں تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 27 مئی کشمیر کے اندر دوبارہ سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ ان کے مطالبات 2 نہیں پورے کے پورے 8 مطالبات ہیں۔ پہلے 2 مطالبات کی بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پریشرائز ہو کے 23 ارب روپے کشمیریوں کو دیے، اور اس دفعہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 مطالبات بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ماننا پڑیں گے۔ کشمیریوں کے اندر بغاوت کی آگ کس نے لگائی؟ کیا اس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انڈیا سے جڑتا ہے؟ کیا ان کی جو سیاسی کمپین ہے وہ کشمیر کے اندر چالو ہے؟ پہلے کہتے رہے جی ابھی پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے، یہ ہوگا وہ، لیکن واٹ وی آر ناؤ سینگ از کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ حقیقت کو اس کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ بیکاز یو اے میں بھی یہی کہا نا کہ جی انہوں نے کہا 10 بلین، بٹ آل آف دس ٹرانسلیٹس اونلی وین یو ہیو کمپیٹنس اینڈ پولیٹیکل۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اور سر اسی کے ساتھ کچھ سینئر جرنلسٹ پاکستان میں جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی، بلکہ طلعت حسین نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی کہ ماشاء اللہ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جلد ہی ماشاء اللہ لگا دیا جائے۔ کچھ ایسی گونج سنائی دے رہی ہے کیونکہ کانفلکٹ بہت زیادہ ہے اور حالات ایسے جا رہے ہیں۔ تو سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اچھے حالات ہونے والے ہیں، اس کی کوئی امید ہے؟ اور جو کشمیر پروٹیسٹ ہے ان کی 23 ارب روپے حکومت کا کہنا ہے دے دیے گئے، تو پھر بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور سر اس میں آپ یہ بھی بتائیے گا جو احمد فرہاد ہیں، کیا اس شاعر کو گرفتار کرنے سے کشمیر کا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تحریک ہے جو وہاں کے آزاد کشمیر کے اندر جو لوکل لوگ ہیں ان کے بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو لے کے ہے، جو فنڈامنٹلز ہیں لائف اور زندگی کے لیے ہوتی ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جو یہ احمد فرہاد صاحب گرفتار ہوئے ہیں یہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو پیچھے بھی آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسنگ ہے یا ڈس اپیئرڈ ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی صحافی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس تحریک کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ کال دی ہے، تو وہ کال دوبارہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کال آف ہی کبھی نہیں کی تھی۔ یہ جو ہوا تھا معاملہ ایک وقتی طور پہ ریزالو ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت نے بہت ہی شارٹ جو ہے ٹائم میں، یعنی ایجیٹیشن کے پیک پہ بغیر کسی ریٹن ایگریمنٹ اور ڈیٹیل کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ تو وہ مطالبات تسلیم کرنے کے بعد جو نیٹی گریٹی ہوتی ہے، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کون سا مطالبہ جو ہے اس کی کیا، کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے گا، ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، اس میں کس طرح کی جو ہے وہ رول کس کا کیا، حکومت کا کیا ہوگا، دوسرے فریق کا کیا ہوگا، یہ چیزیں طے نہیں ہو سکی تھی۔ نمبر ایک جو کہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں وہاں کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت دفعہ اس طرح کی ایگریمنٹس ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، اسی طرح ایجیٹیشن کے نتیجے میں، بلکہ اسی تحریک کے دوران گزشتہ 1 سال کے دوران، جس میں حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے کہ جی ہم یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایشو کر دیا۔
لیکن بعد میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ایک تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود کمیٹی نے یہ کہا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے بل نہ پے کرنا اور ایجیٹیشن کی جو کنٹینیوٹی، یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم اس کو ان ریٹن فارم میں امپلیمنٹ ہوتے دیکھتے۔ مثلاً یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ظاہر نیکسٹ منتھ آئیں گے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ نیکسٹ منتھ جب تک بل آ نہیں جاتے نئے بل، اس وقت تک آپ بل پے نہ کریں۔ یعنی یہ جو بل ابھی آئے ہیں ظاہر ہے اس ایگریمنٹ سے پہلے کے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کا ایک ڈائریکشن ہے کہ یہ تحریک جاری رہے گی جب تک یہ مطالبات مکمل طور پہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، ان کو کوئی ریٹن فارم دے کے تو اس کو جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا۔ دوسرا، اس تحریک کے دوران جو کچھ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، مثلا وہ رینجرز کی طرف سے جو فائرنگ کے نتیجے میں جو 2-3 لوگ مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، ان کی جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ رینجرز کو بلایا کس نے تحریک کا ڈراپ سین ہونے کے بعد جو ہے، اور پھر وہ کیا حالات تھے جس میں انہوں نے فائرنگ کی، کہ اس کو لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی کنسپیریسی تھی تاکہ اس تحریک کو ایک وائلنٹ شکل دے کے تو اس کو کریش کیا جائے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں تک مطالبات کی بات ہے تو کشمیریوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بینگ پاکستان آپ کا اور میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے مطالبات لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے، میں اگر طور پہ رکھوں کہ ہم لوگ اس حساب سے اپنا پروٹیسٹ، اپنا پوائنٹ گورنمنٹ کے سامنے نہیں رکھ پاتے، جس طرح جو ہے وہ کشمیریوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوائے ہیں۔ وہ آٹے کی قیمت کم کروائی ہے، انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کروائی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں۔ میں وہاں پہ خود بھی جا چکا ہوں کشمیر میں، وہاں پہ بہت خوبصورتی، بہت ملنسار لوگ ہیں، اور ان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ متحد ہیں، وہ اپنے معاملات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم پاکستانی صرف اپنے معاملات ہی میں ہی رہتے ہیں اور دوسروں کے معاملات کو اتنا بادر نہیں کرتے۔ کا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے، سرکار کا ہے طریقہ کار پروجیکٹ فیزیبلٹیز بنانے کا ہے کہ بڑا ڈیم بنانا ہے تو ایک کنسلٹنٹ ہائر کر لو، وہ 2 سال کے بعد ایک فیزیبلٹی لائے گا، پھر پتہ چلے گا تھوڑی سی غلط ہو گئی تو پھر وہ تھوڑا سا اس کا نقشہ دوبارہ آدھے راستے میں دوبارہ سے ٹھیک کر لیں گے۔ اس طرح کی فیزیبلٹیز بنانے میں ہمیں بڑی مہارت ہے کہ سڑکیں بنانی ہے اس کی فیزیبلٹی بنا لو، لیکن بزنس کی فیزیبلٹی بنانی، ہماری سرکار کے اندر وہ کیپیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کاروبار میں انویسٹمنٹ کروانی تو آپ اس کے سامنے ایک ویلیو پروپوزیشن لے کر جاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یار اگر تم انویسٹ کرو گے نا تو یہ کسٹمر ہے اور یہ اتنے زیادہ کسٹمر ہیں اور ان کی اتنی بڑی نیڈ ہے، اور اس وقت جو ان کو سلوشن مل رہا ہے وہ 4 روپے کا ہے، جو سلوشن ہم تجویز کر رہے ہیں یا آپ جس میں انویسٹ کریں گے وہ 3 روپے کا ہے، اس میں اتنا ڈھیر پیسہ بچے گا، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے اور ہم 3 روپے میں بیچیں گے، اور اگر ہم یہ لاکھوں کروڑوں چیزیں بیچیں گے تو اتنے ڈھیر پیسے بن جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کر دیں۔ یہ سوچ نہیں ہے، سوچ بس یہ ہے کہ ایک ڈیم ہے ہم نے بنانا ہے، آپ ایک فیزیبلٹی بنائیں، اور پھر ہم جا کے ورلڈ بینک سے بات کر لیتے ہیں، کچھ ایشین ڈیولپمنٹ سے کر لیں گے، جو تھوڑا رہ جائے گا وہ کوئی دوست ملک ہمارے پاس آ جائے گا، وہ کوئی $1-8 بلین ڈال دے گا تو ہمارا بڑا ڈیم، ہماری بڑی سڑک جو ہے وہ بن جائے گی۔ یہ ٹرانزیشن کرنی فرام دیٹ بگ سرکاری آئیڈیا آف فیزیبلٹیز ٹو دا بزنس آئیڈیا